جبیر انصاری، تین طلاق پر کون صحیح ہے، اہل حدیث یا دوسرے؟ تین طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث 100% غلطی پر ہیں، کیونکہ تین طلاق کو اللہ نے قرآن میں بہت واضح بیان کر دیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، اس کے بعد چاہے تو روک لو چاہے تو رخصت کر دو۔ اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک ہی مجلس میں ہو یا الگ الگ مجلس میں، یہ شرط اللہ نے کہیں نہیں بیان کی ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا اگر تیسری دے دی ہے تو پھر عورت شوہر کے پاس واپس نہیں آ سکتی جب تک کہ اس دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ اس میں بھی اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ فوراً دے دی یا بعد میں دے دی، یہ اہل حدیث حضرات کی بنائی ہوئی باتیں ہیں اور ان سے اس مسئلے میں بہت غلطی ہوئی ہے۔ آگے سورہ طلاق میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طلاق جو ہے عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دیا کرو، اکٹھی 3 مت دیا کرو، پہلے ایک دی، اگلے مہینے دوسرے دی، تیسرے مہینے میں تیسری دی، اس طرح سے دیا کرو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہم تمہیں اس لیے تقسیم کر کے طلاق کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ شاید اللہ جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ بھائی 3 طلاقیں اللہ نے ناجائز ہی اس لیے کی ہیں کہ تمہارے لیے جوڑ کی صورت ہی ختم ہو جائے گی۔ اگر 3 طلاقیں واقعی نہ ہوتی تو پھر اللہ کیوں ایسے آرڈر دے رہا ہوتا کہ اکٹھی مت دیا کرو، وقفے وقفے سے دیا کرو؟ بلکہ اللہ کہتا تم اکٹھی 1000 بھی دے دو گے، ہونی تو ایک ہی ہے، تمہاری مرضی دے، جتنی مرضی دو، ہوگی ایک ہی۔ تو پابندیاں اللہ اسی وجہ سے لگا رہا ہے کہ اکٹھی دینے پر، کہ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تم آگے اللہ نے کیا فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ چھوڑتے ہیں۔ مفسر اعظم حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ اللہ نے رکھا ہے، جو اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتا ہے اس کے لیے کوئی مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن عباس نے فتویٰ بھی دیا کہ جب ایک شخص 3 طلاقیں دے کے آیا، عبداللہ بن عباس نے یہی آیت پڑھی ہے، صحیح سند سے ابو داؤد میں ثابت ہے، کہ کہا کہ تو مصیبت سے، تو اللہ سے نہیں ڈرا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق نہیں دی ہے، لہذا اللہ نے اب تیرے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ اہل حدیثوں نے رکھا ہوا ہے راستہ، جس راستے کو اللہ نے بند کر دیا اہل حدیث جا کے قرآن و سنت پہ بہتان باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ نے راستہ کھولا ہوا ہے اس کے لیے، اور جو ہے نا وہ اس کو 3 طلاق کو ایک قرار دے کر قرآن کی ان ساری آیتوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ باقی وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، اس حدیث کا وہی جواب ہے جو متع والی حدیث کا جواب ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں بھی متع کرتے تھے، ابو بکر کے دور میں بھی متع کرتے تھے، عمر نے پابندی لگائی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی نبی نے پابندی لگا دی تھی، حضرت عمر خود سے پابندی نہیں لگا سکتے، لگاتے تو سارے صحابہ اعتراض کرتے، کھڑے ہو جاتے مقابلے میں۔ تو نبی کے دور میں متع حرام ہو چکا تھا، اس پر صحیح حدیثیں موجود ہیں، تو بہت سے صحابہ کو علم نہیں تھا کہ متع حرام ہے۔ اسی طرح نبی کے دور میں 3 طلاقیں 3 ہو چکی تھیں، قرار دیا جا چکا تھا، اس پر صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے اویمہ رجلانی کی، کہ انہوں نے نبی کی موجودگی میں 3 طلاقیں دی ہیں اور نبی نے اس کو نافذ کیا ہے، اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں۔ تو یہ کیا پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ ایک چیز نکال کے لے آئے ہیں۔ وہی شیعہ، جس طرح سے شیعہ لوگ استدلال کرتے ہیں نا قرآن و حدیث میں بے جا اجتہاد، بے لگام اجتہاد کرتے ہیں، صحابہ کو تو بیچ سے ہٹا دیتے ہیں شیعہ لوگ۔ متع میں یہی تو کیا شیعہ لوگوں نے کہ صحابہ کو بیچ سے ہٹا کے جو ہے نا انہوں نے قرآن و سنت کی تشریح کی ہے۔ تو 3 طلاق میں اہل حدیث نے سارے صحابہ کو بالکل سائڈ پہ لگا دیا اور خود ایک تشریح کر کے امت پہ تھوپ دی ہے وہ تشریح، اور ڈھٹائی ایسی ہے، ایک تو جہالت، اوپر سے آپ اس جہالت پہ اڑتے بھی ہو، آپ ابو حنیفہ کو غلط کہتے ہو، امام شافعی کو غلط کہتے ہو، امام بخاری کے استاذ امام احمد کو غلط کہتے ہو، امام مالک کو غلط کہتے ہو، عبداللہ بن مسعود کو غلط کہتے ہو، ابن عباس کو غلط کہتے ہو، حضرت علی کو، حضرت عثمان کو، جو اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں سب کو آپ غلط کہہ رہے ہو اور کہتے ہو دیوبندیوں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے۔ تو جہالت کو، خدا کا خوف کچھ پیدا کرو۔ حضرت عمر نے اگر 3 طلاق کو 3 قرار دیا ہوتا نا، جو جس طرح سے آپ بتا رہے ہو، تو صحابہ کھڑے ہو جاتے حضرت عمر کے خلاف کہ آپ کون ہوتے ہو حرام بیوی کو حلال کرنے والے یا حلال بیوی کو حرام کرنے والے۔ اہل حدیث کہتے ہیں سیاستاً حضرت عمر نے کیا تھا، لوگ طلاقیں بہت دے رہے تھے تو حضرت عمر نے کہا جو 3 دے گا ہم اس کو 3 ہی سمجھیں گے، سیاستاً دیا تھا۔ اور بھائی جان یہ تحریف ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ اگر حدیث کے مطابق اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہیں تو اس کا مطلب جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی اس کی بیوی حلال ہے، اور آپ کہہ رہے ہو حضرت عمر نے کر دیا حرام، یعنی سیاست میں بیوی حلال کو حرام کر دیا، یہ سیاست تھوڑی ہے، تو دین میں تحریف ہے۔ یہ الزام حضرت عمر پہ شیعہ لگا سکتا ہے، کوئی اہل سنت والجماعت میں کوئی الزام نہیں لگا سکتا۔ تو اہل حدیثوں کو چاہیے ہوش کے ناخن لیں، کس طرح ایک اجماعی مسئلے میں انہوں نے صرف ابن تیمیہ کے دلائل سے متاثر ہو کر پورے امت کی جو ہے نا امت کے اجماع کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ تو اس لیے اہل حدیث سے اس میں فتویٰ لینا جائز نہیں ہے، اور کسی نے 3 طلاقیں دے کے اہل حدیث سے فتویٰ لے لیا تو بیوی حلال نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن و سنت نے اس مسئلے کو بہت واضح بیان کیا ہے۔ وہ یہ ایک صحابی سے ضعیف حدیث میں بھی دکھا نہیں سکتے آپ کہ اکٹھی 3 طلاقوں کو انہوں نے ایک قرار دیا ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اہل حدیث اس کا جواب نہیں دیتے، ادھر ادھر باتوں کو گھما لیتے ہیں وہ۔ تو میں اہل حدیثوں کے بارے میں اس طرح متشدد نہیں ہوں جس طرح دوسرے کچھ مناظر لوگ متشدد ہیں، میں معتدل رائے رکھتا ہوں اہل حدیثوں کے بارے میں، لیکن 3 طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث 100% غلط ہیں۔ اس میں کسی نے فتویٰ لے لیا تو بیوی حلال نہیں ہوگی، خوب سمجھ لو۔
اور میرے تفسیر کے لیکچر میں یہ مسئلہ میں نے ریفرنسز کے ساتھ، دلائل کے ساتھ بیان کیا. میرے جو تفسیر کے لیکچر ہے نا، مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس چینل پہ جو میرے تفسیر کے لیکچر اپلوڈ ہو رہے ہیں، جو 400 سے اوپر لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں، ان لیکچرز میں آپ جائیں سورہ بقرہ کی، جب یہ والی سورہ بقرہ میں جائیں اور الطلاق مرتان یہ والے رکوع میں جائیں تو آپ کو 2 ایپیسوڈ پورے 40 منٹ کے 3 طلاق کے مسئلے پر پورے ریفرنسز کے ساتھ ملیں گے. اس میں اہل حدیث کے ایک دلیل کا بالکل وافی اور کافی میں نے جواب دیا ہے، اور 3 طلاق کے 3 ہونے پر قرآن، احادیث، صحابہ کا اجماع، یہ ساری چیزوں کو میں نے ذکر کیا. تو وہاں جا کے آپ تفصیلی دلائل ریفرنسز کے ساتھ آپ سن سکتے ہیں. لیکن میں نے اہل حدیثوں کو وہ لیکچر بھیجے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایکچولی یہ مسئلہ اختلافی ہے، اب اختلافی مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے. اور بھائی صاحب اختلافی آپ نے بنایا ہوا، اختلافی ہے نہیں ہے. اور اگر اختلافی ہے بھی تو دلائل کس کے بھاری ہیں؟ ہر اختلافی مسئلہ اس قابل تھوڑی ہوتا ہے کہ اختلاف کی وجہ سے اس میں اعتدال پیدا کیا جائے. اگر دلائل کی دنیا میں ایک مسئلے کا پلڑا بہت بھاری ہے تو آپ کو وہ ماننا پڑے گا، بے شک وہ اختلافی ہو. اول تو اختلافی بعد میں ہوا ہے، شروع میں نہیں تھا اختلافی ہے، شروع میں تو اجماع رہا ہے اس مسئلے پر. لیکن اگر اختلافی ہے بھی تو دلائل کی دنیا میں پلڑا کس کا بھاری ہے، اس کا آپ جواب دیں. قرآن کی ان آیتوں کا مطلب کیا بنے گا کہ اللہ جو 3 طلاقوں پہ پابندی لگا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا بنے گا؟ محمود ابن لبید سے حدیث مروی ہے کہ ایک شخص نے 3 طلاقیں دی، نبی غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے. صحیح حدیث ہے سنن نسائی کی. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. آپ نے فرمایا ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، اکٹھی 3 طلاقیں دے کر اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہو، میں تمہارے درمیان موجود ہوں. تو آپ کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. اگر واقعی نہ ہوئی ہوتی اکٹھی 3 طلاقیں، آپ غصے میں کھڑے ہو جاتے. آپ کہتے کوئی بات نہیں جتنی مرضی دے دو، ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہوئی تو ایک ہی ہے. تو یہ کیسے فضول سا ایک مسئلہ پتہ نہیں ان لوگوں نے ابن تیمیہ کی اندھی تقلید میں نکال لیا اور اسی کو پوری امت پہ تھوپتے ہیں، اور تھوپتے بھی پوری جھال کانفیڈنس کے ساتھ ہیں. حیرت اس پر ہوتی ہے کہ آپ کو تو علماء کو پتہ ہے کہ ہم اس مسئلے میں کتنے کمزور ہیں، کیا دلائل ہیں ہمارے پاس، اور اس میں آپ اتنی کانفیڈنٹلی آپ فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں کہ حنفیوں نے لوگوں کے گھر اجاڑ دیے ہیں، دیوبندیت کو امت پہ مسلط کیا ہوا ہے. تو عبداللہ بن مسعود کا مسلک کیا دیوبندیت تھا؟ علماء دیوبند 3 طلاق کو 3 اس لیے نہیں کہتے کہ یہ دیوبندیوں کا مسئلہ ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کا اجماع اس کے اوپر، 4 اماموں کا اجماع اس کے اوپر. تو اس لیے میں اس مسئلے میں جو ہے نا وہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ بیوی حلال نہیں ہوتی اکٹھی 3 طلاقیں دے کے، چاہے سعودیہ سے فتوے لے کر آؤ یا کہیں سے بھی لاؤ، تو ہم پر ان فتووں کا اثر نہیں ہوتا کیونکہ ہم تھوڑے سے پڑھے لکھے ہیں. اللہ کا بڑا